السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کے آیا ہوں جو بظاہر ایک عام سا پارک لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت گہری ہے۔ یہ جگہ ایک احساس، ایک تاریخ اور ایک خاموش پیغام ہے۔ یہ ہے برمنگھم ٹاؤن کامن، جو بوسٹن، امریکہ کے قریب واقع ایک پرسکون مگر معنی خیز جگہ ہے۔ تو چلیے اس کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب میں یہاں پہنچا تو پہلی چیز جو میری توجہ حاصل کی وہ تھی اس جگہ کی خاموشی، ہلکی ہوا میں سرسراہٹ، ننگے درختوں کی سنجیدگی اور ایک عجیب سا سکوت جو بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ خاموشی خالی نہیں تھی، یہ ہر درخت، ہر راستہ اور ہر پتھر کی اپنی کہانی سناتی تھی، جیسے یہ سب مل کر ایک بڑا راز چھپا رہے ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے میں اس یادگار تک پہنچا جسے برمنگھم وار میموریل کہتے ہیں۔ یہاں مختلف جنگوں کی یاد میں ان لوگوں کے نام درج ہے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جان دی۔ ورلڈ وار، کوریا، ویتنام اور دیگر جنگوں کی یادگاریں، ہر ستون اور ہر تختی ایک تاریخ کو بیان کرتی ہے، اور ہر نام ایک مکمل زندگی کی کہانی ہے۔ راستے میں جگہ جگہ سپاہیوں کی تصاویر اور جھنڈے آویزاں ہیں۔ یہ صرف تصاویر نہیں، یہ اعتراف اور احترام کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ ایک قوم اپنے محافظوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ یہاں ہر تصویر ایک پیغام دیتی ہے کہ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی اور اس کی قدر ہمیشہ کی جاتی ہے۔ پھر میں اس راستے پر آیا جہاں اینٹوں پر مختلف نام درج تھے۔ ہر اینٹ کسی کی یاد میں، کسی کی محبت میں یا کسی کی قربانی کے اعتراف میں لگائی گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور ہر نام کو پڑھ رہا تھا، مگر اچانک میری نظر ایک نام پر پڑی جو مجھے روکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نام محمد تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک عظیم ہستی کی نسبت اور انتہائی احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ دل میں ایک احساس ابھرا کہ ایسے مقدس ناموں کو چلنے کے راستے میں دج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی تنقید نہیں بلکہ ایک مؤدبانہ احساس اور احترام پر مبنی درخواست ہے۔
اور پھر میں نے اس منظر کو ایک اور زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ یہاں لکھے گئے نام صرف ایک ملک کے نہیں بلکہ ایک جذبے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک سپاہی چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنے وطن کے حکم پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملک کی نیت اور پالیسی کے مطابق اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ اسی لیے شاید ہمیں ایک سپاہی کو براہ راست دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فیصلوں، حالات اور ملکوں کو رویوں کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، چلتے چلتے میں ایک اور یادگار کے قریب آتا ہوں تو سب سے پہلے میری نظر اس پر لکھے الفاظ پر پڑتی ہے، یعنی سولجرز مانومنٹ، سپاہیوں کی یادگار۔ یہ صرف پتھر کا ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ یہ ان بہادر انسانوں کی داستان ہے جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس یادگار پر کندہ نام جیسے کیلون سی، تھیار، ایلس کک، کارپ، لیوس ای ویٹنی، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں عام انسان تھے، مگر حالات نے انہیں سپاہی بنایا اور فرض نے انہیں امر کر دیا۔ ایسی یادگاریں عموماً امریکہ میں خاص طور پر سول وار کے بعد تعمیر کی گئیں تاکہ ان سپاہیوں کو یاد رکھا جا سکے جنہوں نے اتحاد، آزادی اور ریاست کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی۔ یہاں نصب امریکی پرچم اس بات کی علامت ہیں کہ قوم اپنے سپاہیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ ہر پرچم ایک پیغام دیتا ہے کہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں، لیکن ایک حقیقت جو دل کو چھوتی ہے وہ یہ ہے کہ سپاہی چاہے کسی بھی ملک کا ہو، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتا، وہ اپنے ملک کے حکم، اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری کے تحت میدان میں اترتا ہے۔ اصل میں یہ دشمنی کسی فرد سے نہیں ہوتی بلکہ ریاستوں کے فیصلوں، پالیسیوں اور حالات سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک سپاہی کی قربانی کو ہمیشہ عزت دی جانی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی جان اپنے وطن کے نام پر قربان کرتا ہے۔ یہ یادگار ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن سپاہیوں کی قربانیاں، تاریخ میں ہمیشہ دی گئی قربانی، ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی جھلک میں ہم نے ایک یادگار دیکھی، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک یادگار نہیں تھی، یہ ان لوگوں کی خاموش آواز تھی جو بول تو نہیں سکتے مگر اپنی قربانیوں سے ہمیشہ زندہ ہے۔ زندگی ہمیں مختلف راستوں پر لے جاتی ہے، کوئی علم کے میدان میں نام بناتا ہے، کوئی کاروبار میں، اور کوئی اپنے وطن کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ ایک سپاہی چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ نفرت کی علامت نہیں ہوتا، وہ اپنے فرض، اپنے حلف اور اپنے وطن کی حکم کا امین ہوتا ہے۔ اصل کہانی انسان کی نیت، کردار اور قربانی کی ہوتی ہے، اور یہی وہ آوازیں ہیں جو شاید ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن ہمیں سننا ضروری ہوتی ہے۔ یہی ہے وائسز آف سیلف میڈ سولز، جہاں ہم ان کہانیوں کو سامنے لاتے ہیں جو خود اپنے عمل سے اپنی پہچان بناتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ میں ہوں فخر کاظمی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک نئی کہانی، ایک نئی آواز کے ساتھ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔